سورہ فرقان آیت نمبر 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آیت نمبر 43 سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے دین سے ہٹ کر اپنے دل کو معبود بنا لیا، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی وکالت کر سکیں گے؟ یعنی کلیئر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہمیں بتا رہے ہیں، انہی کو ہی سامنے ماڈل بنا کر کہ ایک گناہگار شخص، اور گناہگار شخص کا اس وقت تعارف کیا ہو رہا تھا کہ جو اللہ کی کتاب سے اپنے دین کو نہیں سمجھتا اور اپنے دل سے اپنے دین کو سمجھتا ہے، یعنی جو اس کو دل چاہتا ہے بس اس پر چلنا چاہتا ہے، جبکہ دین کو دل سے سمجھنا قرآن کی روشنی میں وہ تو گناہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی روشنی میں اپنی عقل کو یوز کریں، لیکن جو انسان قرآن کی روشنی سے ہٹ کر صرف اپنی چلاتا ہے اور اس کو دین کا پھر نام دیتا ہے، اس پر اللہ بڑے ناراض ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسوں کی وکالت کر سکیں گے؟ اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کون ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، جس پر اللہ نے فرمایا کہ کئی سننے والے اور پڑھنے والے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باعمل بھی ہیں؟ جبکہ اللہ بتا رہے، میں نہیں بتا رہی. میرا تو کہنا بہت برا لگے گا اگر میں یہ آیت نمبر 44 کو پڑھے بغیر آپ کو یوں ہی کہہ دوں کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ کی کتاب کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، نہیں ہے یہ مگر چوپایوں کی طرح ہیں، جو قرآن کو سنتے بھی ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی آپ کہیں کہ میں نے اتنی ہارش لینگویج یوز کی یا میں نے اتنے غلط لفظ استعمال کیے. یہ آیت نمبر 44 سورہ فرقان کی کہتی ہے کہ کئی قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے جب وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک چوپاہے یعنی جانور، بلکہ جانور سے بدتر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جو قرآن سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. میں بار بار یہ کلیئر کر رہی ہوں. اور اس کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی. تو جناب ہم اللہ کی شان پڑھ رہے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورج کے بارے میں اور رات کے بارے میں، دن کے بارے میں، نیند کے بارے میں، ہواؤں کے بارے میں. جب پانی کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی دی اس سے، مردہ زمین کو، اور ہم پلاتے ہیں وہ پانی بھی جس سے پیدا کیا ہم نے چوپائے بھی اور انسانوں کو بھی. اب اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 کے ساتھ کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، آیت نمبر 50. اور البتہ یقیناً پھیر کر ہم نے بیان کی، بار بار دہراتے ہیں ہم اس ڈیمو کو. کس ڈیمو کو؟ اس پانی کو. آیت نمبر 49 میں جو آ رہا ہے کہ تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلائیں وہ پانی ان کو جو خلقنا انعام، جس سے پیدا کیا ہم نے چوپایوں کو بھی، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے انسانوں کو بھی. تو ہم پھیر کر بار بار یہ ڈیمو بتاتے ہیں ان کے درمیان کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چیزوں کو پانی سے زندگی دیتے ہیں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کریں. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، پس انکار پر تلا ہوا ہے، کفر پر تلا ہوا ہے اکثریت لوگوں کی، سوائے کفر کے اس کے اندر قدردانی نہیں آ رہی ہے. یہ اللہ فرما رہے جس سے ہم بار بار اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں میں بھی وہی تو نہیں جو اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے نزدیک جانور، یعنی جانور سے بھی بدتر اللہ مجھے سمجھتے ہوں. یعنی میں حق ادا نہیں کر رہی ہوں اور صرف قرآن پڑھانا عادت ہو گئی ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ بار بار اللہ اپنی شان بتاتے ہیں آسمانوں کی، پانی کی، زمین کی، اور یہ مجھے ضد پر ہی آمادہ کر رہا ہے کہ مجھے کوئی اٹھایا نہیں جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اکثریت لوگوں کی سوائے ناقدری کی
اور کچھ بھی نہیں کرتی. یعنی اس کے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے محنت شروع کر دیتا ہے. اور اسی کے ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں ایک بڑا انٹلیکچول پوائنٹ آیت نمبر 51 کا، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، البتہ بھیج دیتے ہم ہر بستی میں ایک ڈرانے والا انسان کی صورت میں. یعنی ہمارا ایک نظریہ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور وہ ڈرانے والے بن کر آئے، اور یہی چیز سورہ فرقان بتا رہی تھی کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ عالمین کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر ایریا میں بھیج دیتے، ہر دور میں نبیوں کو زندہ رکھتے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کتاب دی، کتاب پچھلی کتابوں کو ٹیلی کرتی تھی. اور پھر ہمیں تھرڈ پوائنٹ بتایا یہ جا رہا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے لوگوں، اور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کرنے والوں کا کہنا بالکل نہیں ماننا. یعنی ہمیں بھی بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ کسی کفر کرنے والے کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، اور کہنا تو ان کا ماننا ہی نہیں ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور جہاد کرنا اس قرآن کے ساتھ، جہادن کبیرہ، بڑا جہاد. یعنی اللہ نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اویئرنیس دینے والوں کو مجاہد کہا ہے. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اویئرنیس دینے والا، اور وہ بھی پیورٹی کے ساتھ، قرآن کے لفظوں کے ساتھ لوگوں کو تلقین کرنے والا مجاہد ہے، اور وہ جہاد کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تو ہر ایریا میں کوئی انسان کو بھیج دیتے اور رہتی دنیا تک یہ سلسلہ جاری رہتا، لیکن اللہ نے ہر دور میں پچھلی کتابوں کو بھی زندہ رکھا، جس سے ہمیشہ یہ بات آپ نے پڑھی قرآن میں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی تصدیق کر لو. ایون فرعون کے زمانے میں دیکھ لیں، ہر دور میں دیکھ لیں کہ نبیوں نے کہا میں تمہیں پچھلی کتاب سے تصدیق کرتا ہوں اپنے رسول ہونے کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو حفاظت کا وعدہ ہر پچھلی کتاب کا لیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح تم اس قرآن کے ساتھ جہاد کرنا، کیونکہ نبی اپنے وقت پر آتے ہیں اور اپنا کام کر کر چلے جاتے ہیں، اور ہم سب انسانوں پر اب یہ ذمہ داری ڈالی گئی اور کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس قرآن کے ساتھ جہاد کریں. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانی جہاد بھی کیا، کیونکہ وہ خود ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ خود گورنمنٹ انہوں نے پھر بنا لی تھی. آج ہم گورنمنٹ میں ایک ادارہ پورا رکھتے ہیں جو یہ میدانی جہاد، فزیکل جہاد والا، لڑائی اور جنگ والا کام ایک ادارہ کرتا ہے. ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی ہے، ویپنز کی بھی نہیں ہوتی، لڑنے کی بھی نہیں ہوتی، ان کے پاس اتنی ٹیکٹکس بھی نہیں ہوتی، ان کے پاس ہر جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں ہوتی عام کامن مین کے پاس. اب ہم نے دیکھا کہ قرآن نے اس کو باقاعدہ ٹیلی کیا کہ ہر انسان کو اللہ کی کتاب قرآن سے جہاد کرنے کا حکم سدا قائم رکھا گیا ہے. اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے قرآن کو پیورٹی کے ساتھ لوگوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہوگی، انہیں بہت ہارڈ ٹائم دینا پڑا ہوگا، یعنی انہیں اٹھانا بھی پڑا ہوگا کہ لوگوں نے ان کو بہت اگینسٹ ان کے گئے ہوں گے. لیکن اللہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہنا تو بالکل نہیں ماننا قرآن کے خلاف، اور آپ جہاد کرنا اس قرآن کے ساتھ جہادن کبیرہ. تو جب آپ کو کوئی کام کا اتنا بڑا پے بتایا جاتا ہے کہ جہاد کرنے والوں کو تو کون سی جنت ملنے والی ہے، اور وہ مرنے کے بعد بھی کس حال میں رہتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ اگر آپ اور میں لفظی ترجمے کے ساتھ قرآن کو اپنے گرپ میں لیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ سارے قرآن پڑھنے والے جو عمل نہیں کرتا ہے وہ جانور سے بدتر ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم بہترین انسان جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس میں کنسیڈر کیے جائیں، اور ہم اس جہاد کے حق کے ساتھ جہاد کریں. اللہ فرماتے ہیں جہاد کرو اس قرآن کے ساتھ، بڑا جہاد.
پھر اللہ تعالیٰ پھر سے اپنی شان بتا رہے ہیں. تو ایکچولی میں اس کو یوں جوائن کرتی ہوں کہ جب اتنا بڑا جہاد کرو تو اس کے اگینسٹ ہمیں ملنے کیا والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری شان دیکھو، تم میری شان پر غور کرو، تو پھر سوچو کہ میں تمہیں کیا عطا کروں گا. میری شان کے ساتھ تمہارا کیا بنتا ہوگا اس جہاد کا، وہ میں تمہیں ضرور دوں گا. تو آپ دیکھیے کہ پھر سے اللہ اپنی اتنی پاورفل جو ایک اللہ کی شان ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہی ہے وہ ذات پاک. هو الذی مرج البحرین، اللہ تعالیٰ دو سمندروں کو ملاتے ہیں. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک بہت ہی میٹھا پیاز بجھانے والا ہوتا ہے اور ایک بہت ہی کڑوا اور سخت نمکین ہوتا ہے. وجعل بینہما برزخا، اور بنا دیتے ہیں ہم ان دونوں کے درمیان، میٹھے اور کھارے کے درمیان ایک برزخ، ایک آڑ بنا دیتے ہیں. اور وحجرا، اور ایسی رکاوٹ ہوتی ہے مہجورا جو دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے روکتی ہے. سوچئے یعنی یہ بات آپ کو 2 لمحے کے لیے اللہ سے اتنی محبت دے دے گی. کم از کم میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں بے خود سی ہو کر ہم نے کہا اللہ آپ کی کیا شان ہے، الحمدللہ رب العالمین. سمندر کہتے کس کو ہیں؟ اللہ نے اتنے بڑے 2 سمندر کو ہمیں نظر بھی نہیں آتی وہ رکاوٹ، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کو کراس کرنے پر مجبور ہیں اور اللہ کے حکم سے ملتے نہیں ہیں. یہ بات آپ کو اور مجھ کو کیا سینس دیتی ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس بھی کئی وزڈم ہوگی اس بات کی. میرے لیے یہ وزڈم ہے کہ ایک تو اللہ کا حکم اور اللہ کی شان کہ جی اٹھنے میں پھر کون سا ہمیں شک ہونا چاہیے، پھر کون سا شک ہونا چاہیے کہ میرے رب نے ہم پر یہ قرآن کو فرض کیا ہوا ہے اور اسے آگے تک پہنچانا اور نذیر بننا ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن ایک بہت بڑی چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھ کو دنیا میں بھی رہنا ہے، کوئی صحراؤں میں اور پہاڑوں پر نہیں چلے جانا ہے دنیا چھوڑ کر. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے دور رہنا ہے. ہمیں ہر لحاظ سے دنیا کا مقابلہ کرتے ہوئے جو اللہ نے ہمیں ایک آڑ دی ہوئی ہے اور جو کہ ہمیں ایک پاورفل ذہن دیا ہوا ہے جس کی بدولت ہم بڑے سے بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں. تو جیسے میرا رب 2 سمندروں کو ملنے سے بچایا ہوا ہے، ایسے میرے رب نے مجھ کو اور آپ کو وہ چیز بلٹ ان کی ہے، سماعت بصارت دل، وہ پریشیس چیز ہمیں بلٹ ان کی ہے کہ انشاءاللہ میں اور آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے برائی اپنے اندر نہیں لیں گے. جیسے کشتی اور پانی مل کے چلتا ہے، لیکن کشتی اپنے اندر پانی اگر لے لے گی تو پھر سب ڈوب جائیں گے. بالکل اسی طرح میں اور آپ دنیا کے ساتھ ہی چلیں گے، لیکن انشاءاللہ کون ہے جو ہمیں اللہ کے خلاف چلا سکے؟ فلا تطع الکافرین، اللہ نے فرمایا ہے مت کہنا ماننا کافروں کا. اس کا مطلب مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں ہر کفر کرنے والے کا مقابلہ کر سکتی ہوں. بس اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عبرت ہونے سے بچا لے اور انشاءاللہ سرخروئی کے ساتھ اللہ کی ملاقات نصیب فرمائے.